بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے کہ قیامت کے قریب کون کون سی باتیں پیش آئیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ نشانیاں پوری نہ ہو جائیں، اور جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے، اور تب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف صورتوں میں نازل ہوگا۔ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، یا زلزلے آئیں گے، یا لوگوں کی صورتیں بدل دی جائیں گی، یا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب نازل ہوگا۔ قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں، اشراط الصغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور اشراط الکبریٰ یعنی بڑی نشانیاں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چھوٹی نشانیوں کا ذکر کریں گے، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بڑی نشانیوں پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اپنی چھوٹی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے۔ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو یہ علم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اونچی بلڈنگز بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح و شام جھوٹ بولیں گے۔ امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، مگر ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ قرآن پاک کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ مسجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے لیکن ان کے دل ویران ہوں گے۔ شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے، یعنی کمینے اور نچلی ذات کے لوگ جو نسب اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج کل دیکھ لیں نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے، دور سے دیکھو تو یہ پتہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی
اور قرآن پاک کی کھانی جائز ہے۔ دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے، مثلاً تیرے سر کی قسم، تیرے باپ کی قسم۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا۔ مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بدحصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، ہیرو اور سربراہ بنا لیں گے۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔ عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانا بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا اور لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ قرآن پاک کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ درندوں کی کھالیں استعمال کی جائیں گی۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ یہ تھیں قیامت کی چھوٹی نشانیاں، یعنی اشراط الصغریٰ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی بڑی نشانیاں یعنی اشراط الکبریٰ پر بات ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔